ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی یک طرفہ حمایت نہیں ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پہلے کابینہ اجلاس میں واضح کر دیا، کہا قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے، ملک کو درپیش معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے، مقررہ مدت میں ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے، ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس ہو۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی فاؤنڈیشنز لے کریں where we have sense of continuation of national and international commitments with all the previous governments which they have given to the different forums. نگران وزیر اعظم نے کہا، معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں ہے۔ We would try to differentiate between politics and law. There is a rule of law and there is a rule of order. We would ensure that rule of order is not compromised in any way. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی یک طرفہ حمایت نہیں ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی آج رات لاہور سے براستہ دبئی لندن روانگی کی متوقع۔ پارٹی سرائے کے مطابق شہباز شریف کے لندن کے دورے کے دوران اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اور دونوں رہنماؤں میں پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم پارٹی قائد کو ان کی وطن واپسی کے حوالے سے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دے گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی آج رات لاہور سے براستہ دبئی لندن روانگی متوقع ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دے دی، کہا عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ تشکیل دے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ملٹری ٹرائل کیس میں لکھے اپنے نوٹ کا حوالہ دے دیا، میرے خیال سے اس کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جاتا تو مختلف ہوتا۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دے دی، کہا عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ تشکیل دے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ آنا بھی باقی ہے۔ جسٹس منصور شاہ نے ملٹری ٹرائل کیس میں لکھے اپنے نوٹ کا حوالہ دے دیا، میرے خیال سے اس کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جاتا تو معاملہ مختلف ہوتا۔ اور شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ، سپریم کورٹ نے نیب کی ضمانت منسوخ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 22 اگست کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں۔ نیب نے 4 دسمبر 2019 میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ شمیم شوگر بلز کیس میں آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ شریف خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ۔ شفاف انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں لازمی ہیں، الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ متفق ہے۔ نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہوئی۔ 7ویں مردم شماری کے بعد 20,085 نئے سینس بلاک بڑھے، کچھ میں تبدیلیاں ہوئیں۔ مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹوں میں ووٹرز کو شامل کرنا ضروری ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے میر علی مردان دومکی کو نگران وزیراعلیٰ بلوچستان نامزد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے نگران وزیراعلیٰ بلوچستان کی سمری منظوری کے لیے گورنر کو ارسال کر دی ہے، جبکہ نامزد نگران وزیراعلیٰ علی مردان ڈومکی آج شام کو حلف اٹھائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی نے میر علی مردان ڈومکی کو نگران وزیراعلیٰ بلوچستان نامزد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر نے نگران وزیراعلیٰ بلوچستان کی سمری منظوری کے لیے گورنر کو ارسال کر دی۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، نگراں وزیر اطلاعات اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے اس میں اعانت جو بنیادی ہمارے کام میں شامل ہے، اس حوالے سے جو وزیر اعظم کی خواہشات اور کابینہ کی خواہشات ہیں
وہ میں نے ان کے گوش گزار کی، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اختصار سے جو اہم فیصلے ہیں کابینہ کے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. جو لکھا ہوا جو پڑھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا. اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی. وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اور بالخصوص کابینہ کے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے. انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے. نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی. اسی سلسلے میں میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی. پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں. ہم کسی بھی فرد، فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا. وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا. سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا. جڑاوالا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تصدیق نہیں ہونے دیں گے. ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے. جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے. یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بڈائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء اور صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے. میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم ان کے
हुक्म का इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया। जो कल जरावाले का वाकया हुआ तो ऐसे जी सर, तो मेरा नाम नाज़र समाज है, एबीएन न्यूज़ से इस न्यूज़ से जी, एबीएन अच्छा एबीएन, जहाँ कई मतलब आपने होते हैं जी जी सर, ये जो आपने माली का जिक्र किया है, इसका मकसद यही है कि मज़ीद महंगाई होगी या कुछ आवाम को रिलीफ देने के बारे में भी आपने सोचा है? जैसे हमारी दुनिया यानी कि पाकिस्तान को वह चीज उठाए जो आपसे सवाल ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। एक बात तो ये, दूसरी बात ये उम्मीद है कि इलेक्शन शायद आगे चले जाए कुछ उसकी आईनी बुनियाद के तहत, तो क्या आप इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि ये आगे चले जाए, या आपकी कोशिश होगी कि 90 रोज के अंदर ये जो देखें, जो मुआशी बदहाली है, महंगाई है, अफरात ज़र है, गुर्बत है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों की मुल्क की मईशत पर नज़र है, आप में से वो लोग जो कि मुआशी रिपोर्टिंग करते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि 2015-16 के बाद प्रोग्रेसिवली हमारे हालात खराब हुए, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं।